شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی علی بارک وسلم علیہ ومن هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمادی الاخری کا چاند نمودار ہو چکا اور اس مہینے کو نسبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چونکہ عام بات ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو جو دنیا سے تعلق ختم کر دیتے ہیں پھر دنیا انہیں قبر میں جانے کے بعد بھی چھوڑتی نہیں۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے لیکن لوہا ہر لوہے کو نہیں کاٹ پاتا۔ جو لوہے کے کام میں تھوڑے سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے، لوہا لوہے سے لوہا کٹتا ہے لیکن لوہا ہر لوہے کو نہیں۔ مٹی مٹی کو ضرور کھاتی ہے لیکن مٹی ہر مٹی کو نہیں کھاتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مٹی مٹی کو کھاتی ہے لیکن مٹی ہر مٹی کو نہیں کھا پاتی۔ جو بے نمازی بن کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو شرابی بن کے جس کی موت آتی ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو نبی کی نفرت اور غداری میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اہل بیت کے بغض میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو گھر پہ آرام سے نماز کے ٹائم لیٹا اسے کچھ نماز کا ہوش نہیں، کچھ پاس نہیں، وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو دین کی غداری میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو رسول کی وفاداری میں مرتا ہے، جو رسول کے عشق میں مرتا ہے، جو دیندار ہو کے مرتا ہے تو کل بھی دنیا اسے یاد رکھتی ہے اور آج بھی یاد ہی کرتی ہے۔ یہ عام بات ہے، یہی وجہ ہے ہمارا کوئی یہ بھی نہیں کہ ہم لوگ کوئی نام لیتے ہوں تو آسمان سے نوٹوں کی گڈیاں نہیں گرتی ہیں، کہہ دیں گے یا غوث الاعظم تو کوئی گڈی گر گئی ہو پھر 5000 روپے پھر منگوا لیے ہوں، تو ایسا کوئی سسٹم ہے تو بتائیے۔ لیکن نہیں، اس کے علاوہ بھی بندہ 11ویں کا فاتحہ کرا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب کرا رہا ہے، حالانکہ اسے کوئی بینیفٹ نفع نقصان ہے ہی نہیں بھائی اس کے علاوہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی محبت مومنوں کے دلوں میں پیوست کر دی ہے۔ یہ ہمارا آپ کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں زمین پر فلانا بندہ مجھے پسند آ گیا ہے، لہذا سارے فرشتوں میں اعلان کر دو اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے فرشتوں لوگوں کے دلوں میں جا کر کے یہ بات ڈالو فلانا بندہ اللہ کو پسند آ گیا، اب لوگ بھی اس سے محبت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور غوث الاعظم جن کو پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا کہا جاتا ہے، اور ویسے ولایت کی کئی ساری قسمیں ہیں، کئی درجے ہیں، کئی کلاس ہیں، کوئی اس میں 10th ہوتا ہے، کوئی جو ہے انٹر پاس ہوتا ہے، کوئی گریجویٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو غوث کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، یہ جو غوث ایک ڈگری ہے، ایک سند ہے، اس کے بارے میں بندے لکھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، جس بندے کو غوثیت حاصل ہو
ایسا بندہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، ضرور بالضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. بھلے ہی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اس پر بندے اعتراض بھی کریں گے، پھر تو تقدیر کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. بے شک اللہ نے اپنے قلم سے لکھ دیا تو جو تقدیر میں وہ ہے، لیکن ایک بات ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جو لکھنے پر قادر ہے وہ اس کو بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. بھائی میں یہ اتار کے ان کو دے سکتا ہوں تو کیا ان سے واپس نہیں لے سکتا؟ بولیں تو جناب. جب میں اپنی چیز دے سکتا ہوں، اللہ کیا لکھ سکتا ہے؟ اللہ اچھا میں دیکھیں میں قرآن کی طرف سفر کرتا ہوں تب یہ بات آپ کے بالکل سمجھ آئے گی. آدم کا کیس ہے، ابلیس کٹ گھرے میں کھڑا ہوا ہے. دنیا کا پہلا انسان جناب آدم کا پتلا بن کر تیار ہو گیا. بہرحال بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، بس یہ بتانے کے لیے کہ اللہ لکھے ہوئے کو بھی بدل دیتا ہے اور وہ اس کی اپنی قدرت ہے. اب ابلیس کو اللہ نے دھتکارا، کہا نکل جا، فخروج، دفع ہو، انکا من الصاغرین، تو ذلیل ہے، انکا رجیم، تو مردود ہے، کانا من الکافرین، تو کافر ہے، لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے. اس نے ہاتھ جوڑے، یا اللہ میں تجھے ایک مانتا ہوں، فرمایا پھر بھی لعنتی ہے. یا اللہ میں تیری توحید کا منکر نہیں، فرمایا پھر بھی لعنتی ہے. یا اللہ چپے چپے پہ میرا سجدہ بھی ہے، فرمایا پھر بھی لعنتی ہے. اللہ تو میرا رب ہے، فرمایا پھر بھی کافر ہے. مولا مجھ سے ہو کیا گیا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ فرمایا مجھے مانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جسے میں منواتا ہوں اسے سلام بھی نہیں کرتا. جسے میں منواتا ہوں اسے تو سلام تک نہیں کرتا. اب اس نے ایک ایگریمنٹ، اب اس نے ایک اپنا مطلب اپنے اندر کا باہر کیا. اس نے ایک التجا کی، مولا اب مجھے جنت سے نکال رہا ہے تو ایک کام کر، ربی انظرنی، سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورہ ہے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مہلت دے مجھے، عمر بڑھا میری، مہلت دے مجھے، جس دن جو ہے قیامت تک مہلت دے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا نہیں، عمر گھٹ بڑھ کے نہیں آتی، جو تیری پہلے فکس تھی بھائی، جو تیری عمر پہلے تھی وہی ہو جائے گی بھائی. ہاں گھٹ بڑھ کے نہیں آتی عمریں، گھٹ بڑھ کے. لیکن اللہ نے فوراً اگلی آیت میں فرمایا کہ ابلیس نے کہا یا اللہ میری عمر بڑھا، میری عمر بڑھا، مجھے مہلت دے. اللہ نے فرمایا جا بڑھا دی، جا بڑھا دی. اب گھر جا کر سوچنا، پلید شیطان پاک رب سے کہہ رہا ہے، رجیم رحمان سے کہہ رہا ہے، ایک ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ میری عمر بڑھا. اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ کے بھی بندوں کی اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. جب میں اللہ ابلیس کے کہنے پہ عمر بڑھا سکتا ہوں تو غوث اعظم کے کہنے پہ نہیں بڑھاؤں گا؟ غریب نواز کہے تو نہیں بڑھاؤں گا؟ میرا کوئی اپنا بندہ کہے تو نہیں بڑھاؤں گا؟ اچھا میرا یہاں ایک سوال ہے، ابھی یہ بات کب کی ہے؟ جب دنیا کا پہلا انسان جناب آدم دنیا میں نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ جنت سے دنیا میں اتارے، بولتے ہی نہیں ہیں آپ یار، 2 بندے بولتے ہیں باقی سارے چپ کر کے سنتے. جنت سے اتارے، ہاں زبان تو ہلاؤ نا تب مزہ آئے گا سننے کا. اب پہلا آدمی جنت سے زمین پر اترا نہیں ہے ابھی تک. بات چل رہی ہے کب کی؟ جب دنیا میں پہلا انسان نہیں آیا، اللہ وہاں گفتگو کر رہا ہے. اب ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے، میری عمر بڑھا. کب تک؟ جب تک بندے اٹھائے جائیں. بھئی آپ کو پتا ہے نا ہم مریں گے. آپ قبر میں جاتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں مٹی ڈالتے وقت؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کیا معنی ہے؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یا اللہ ہمیں اسی مٹی سے تو نے پیدا کیا، ہمیں اسی میں ملنا ہے، اور قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے ہمیں اوپر پہنچائے گا، قیامت کے میدان میں لا کر کے کھڑا کرے گا. تو کیا مطلب اس چیز کا؟ اب اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر یا اللہ میری عمر بڑھا، تب تک مجھے مہلت دے، میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، تب تک مجھے مہلت دے جب تک بندے واپسی اٹھائے جائیں. اب لکھ لو اپنے دل پر، اب بھی دنیا کا پہلا انسان زمین پر آیا نہیں. میرا اللہ ابلیس کو کس نے بتا دیا کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے؟ بولو جناب، ابلیس کو کس نے علم دے دیا اتنا؟ بندے ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ فلانے صاحب کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ پھر اس نبی کو یہ بات کیسے پتہ؟ بھائی ابلیس کو کس نے بتا دیا؟ مجھے بتائیں کہ اس کو یہ بھی پتا ہے آدم ابھی دنیا میں گیا نہیں، یہ مرے گا بھی، قبر میں بھی پہنچے گا اور قیامت میں اٹھایا بھی جائے گا. اب اسے کیسے؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ آئی،
جب میں اللہ اتنا علم ابلیس کو دے سکتا ہوں تو جب میں نے محمد کو بھیجا ہوگا تو کتنا علم دے کر بھیجا. میں نے اپنا محبوب دنیا میں بھیجا ہوگا تو اس کو کتنا علم کا خزانہ ہوا. علمک ما لم تکن تعلم. یہ جو نبی کے ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں محمود، احمد، مدثر، مزمل، یاسین، ایک ٹائٹل میں سے امی بھی ایک ٹائٹل ہے. تو مانا یہ لوگ کرتے تھے ان پڑھ. کیا مانا ہے؟ بالکل ٹھیک مانا. لیکن جب یہ لفظ نبی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ مانا ان پڑھ کا نہیں دے گا. قرآن میں اگر ایک لفظ سینکڑوں بار آئے تو مانا سینکڑوں بنتا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ میں دیکھیں، اللہ فرماتا هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. یہاں رحمت کا مطلب برسات ہے. اللہ دوسری جگہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہاں رحمت کا معنی قرآن ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں رحمت کا معنی حسین کا نانا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ قرآن میں اب جب امی لفظ یہ نبی کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی یہ بنے گا جس بندے کا دنیا میں کوئی ٹیچر موجود. ہاں، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. 5واں پارہ رکوع نمبر 14. اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب بتا دیا. اب مجھے بتاؤ، اگر میرے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اب میں ایک بچے کو کھڑا کروں، بابو ادھر آؤ، ایک گلاس پانی لا کر دو. آپ سب دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا نے کام اس کی صلاحیت والا دیا ہے جو اس کے سمجھ میں آ جائے. پانی تو میں بھی اٹھ کے لے آ سکتا تھا، لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے میں اپنے شاگرد کو کہوں بیٹا ہوا میں اڑ کے دکھاؤ، آپ کہیں گے مولانا پگلا ہے بھائی، یہ بچہ ہے، یہ کیا کوئی پائلٹ تھوڑی ہے کہ ہوا میں پلین اڑائے گا، یہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو یہ صلاحیت سے. اب مجھے بتاؤ، ایسی کلاس جہاں پڑھانے والا خود اللہ ہے، سبحان اللہ، پڑھنے والا محمد جیسا شاگرد ہو، اللہ جیسا استاد ہو، سوچ کے دیکھیں، اللہ جیسا استاد ہو تو اب مصطفیٰ کی ذات پر شک کرنا، اب وہ محمد کی ذات پہ اعتراض نہیں ہے، حقیقت میں وہ خدا کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں. کیونکہ اگر کوئی میرے پڑھائی لکھے میں عیب نکالے تو یا تو شاگرد کی کمی ہے، یا شاگرد پڑھنے میں کمزور ہے، یا استاذ پڑھانے میں لاپرواہ ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں. لیکن یہاں تو کلیئر بات ہے یار، یہاں تو پڑھانے والا خود اللہ ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی بے عیب ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی لا عیب ہے، اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں، اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ رحمان رحیم ہے، وہ قادر قدیر ہے، آپ سراجم منیر ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں. ہاں، آپ رحمت للعالمین ہیں. جتنے ٹائٹل اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگائے نا، وہی ٹائٹل سے نبی کو نوازا. ٹھیک ہے، اب پڑھانے والا اللہ. مجھے ایک بات بتائیے، جب اللہ پڑھا رہا ہوگا، لیکن میں یہاں پر ایک بات، کاغذ قلم نبی نے زندگی بھر استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، بعض آیتیں جبریل لے کر آتے تھے تو نبی صحابہ سے فرماتے تھے لو یہ قرآن کی آیت آئی ہے، اس کو لکھو. ٹھیک ہے، وہاں پہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ابھی میں نے مثال دی، اگر میں بچے کو کہوں پانی لے کر آؤ وہ لے آئے گا، مجھے پتا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، پانی لا سکتا ہے. استاذ ہمیشہ کام اسی بچے کو جو کام دیتا ہے جو اس کے قابل ہو. جو بھائی تیسرے منزل پہ جانے کے قابل ہوگا اسی کو تو کہوں گا. میرے پاس 4 سال 5 سال کے بھی بچے آتے ہیں، ان کو تھوڑے کہوں گا جاؤ بیٹا لنگی ٹنگی ہوئی ہے لے کر آؤ. کہوں گا میں جس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی جو جا کے آ سکتا ہے اسی کو تو کہوں گا. اب اللہ پہلی آیت بھیجا اقرا، مصطفیٰ پر قرآن کی پہلی آیت اتری اقرا، پڑھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نہیں جانتا تھا؟ میں نے مثال دی نا بھائی، میں استاذ ہوں تو میں جان رہا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے. اب اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پتا ہے پڑھیں گے تب تو. اور نون والقلم وما یسطرون، جو اللہ کا قلم ہو، جس کو اللہ نے اپنا قلم کہا ہو، جس سے پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی ہو، اس کے علم پر شک کرتے ہو. اب اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھو. جبریل آ کر کہنے لگے ما انا بقنطار، میں نہیں پڑھتا. نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. پھر کہا اقرا، پڑھو. نبی نے کہا ما انا بقنطار، میں نہیں پڑھتا. اس کے بعد تیسری دفعہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور سنو، اگر نبی کاغذ قلم اٹھائے ہوتے، اس زمانے میں بھائی یہودیوں کا دور تھا، اسلام پر تگڑا اٹیک ہوتا تھا. میں ان یہودیوں کی بات نہیں کرتا،
آج تو اسلام پہلے پھیلتا تھا، اب رفتار سست ہو گئی ہے، اب کہاں دیکھنے کو. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ اسلام لوگ دکھاتے تھے، آج کے لوگ سناتے ہیں. پہلے بندے اسلام دکھاتے تھے، آج کے بندے سناتے ہیں. اور یہ قدرتی دنیاوی دستور ہے، دیکھ کے بندہ زیادہ سیکھتا ہے، سن کے بندے کم سیکھتے ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے، کلیئر مسئلہ ہے. اگر نبی نے قلم اٹھایا ہوتا تو یہودیوں کا پہلے سے قبضہ تھا، وہ تو دشمن تھے ہی. تو وہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار ان کے پاس کاغذ بھی ہے قلم بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. اب قرآن کو کوئی محمد کی کتاب نہ بتائے، قرآن کو کوئی یہ نہ کہے یہودی آ کر کہ اے مصطفیٰ یہ تو اپنے گھر سے لکھ کر کے لا رہے ہو، اس لیے اللہ نے ان کو کاغذ قلم کا محتاج نہیں کیا. یہ اصل بات یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے، اصل فیکٹ یہ ہے، اور اصل راز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کاغذ قلم کا محتاج نہیں رکھا. ورنہ جو زمانے کو پڑھانے، جو رب سے پڑھ کر آیا ہو، الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتا ہے محبوب رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. تو بتاؤ اگر کس نے، اگر میں دیکھیں، میں اگر سوچو غوث اعظم کسی کو پڑھا دے تو پڑھنے والے کے علم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں. اچھا چلو کچھ نہیں، مولا علی جسے پڑھا دیں، پھر وہ زمانے میں یا تو حسن مجتبی بن کے چمکتا ہے یا شہید کربلا بن کے چمکتا ہے. جو مولا علی سے ایجوکیشن لیا ہو، جو ان سے شکشت ہوا ہو، جو ان سے پڑھا ہو. اور جسے نبی پاک پڑھا دیں پھر وہ ابو بکر صدیق بن کے چمکتا ہے، پھر وہ عمر فاروق عدالت سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے، پھر عثمان نہیں رہتا غنی بن کے چمکتا ہے. اب مجھے بتاؤ یار، نیچے سے لے کے اوپر سے لے کے اوپر تک جب مان کے چلو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے لے کر کے محمد مصطفیٰ تک پڑھانے والے ٹیچر جب پیدا ہو جائے تو پڑھنے والے کے علم کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا میں اس نبی کے بارے میں کیا بتاؤں جسے پڑھانے والا دنیا دار نہیں رب کائنات ہے، اس کو پڑھانے والا رب کائنات ہے. اور سنو، اللہ نے کیا پڑھایا اس وقت کوئی موجود نہیں تھا. کیا پڑھایا کوئی موجود نہیں تھا. نبی جو ہوتا ہے نا، آخری بات سن لیں، نبی جو ہوتا ہے نا یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہے، یہ ہم ہے، یہ بیچ میں نبی ہے. تو بیچ میں نبی ہونے کا مطلب دیکھیں، جو میں مثال دے دوں، جو سیکنڈ ڈویژن سے پاس ہوا اسکول میں، جو سیکنڈ پوزیشن پہ آ گیا، بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، سیکنڈ پوزیشن سے کوئی اگر پاس ہو گیا اسکول میں تو اس کا مطلب ہے نہ وہ فرسٹ کے قابل تھا بھائی، اور نہ وہ تھرڈ کی طرح ہے. بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ تھرڈ پوزیشن والے کی طرح سیکنڈ والا نہیں ہے، اور فرسٹ والے کے قابل اس کو فرسٹ نہیں بنا سکتے. اب بھائی یہ اللہ اوپر ہے، بیچ میں محمد ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں ہم ہیں. ان کے بیچ میں ہونے کا یہ مطلب ہے محمد نہ تو خدا ہے اور نہ ہماری طرح ہے، نہ تو خدا ہے نہ تو ہماری طرح ہے. ہماری طرح ہوتے تو سیکنڈ میں کیوں ہوتے ہیں؟ اگر بھائی سیکنڈ والا تھرڈ والے کی طرح ہوتا تو سیکنڈ آتا کیوں؟ ٹھیک ہے، تو نہ تو نبی ہماری طرح ہے. ہاں، ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک بشر بنایا ہے، لیکن بشر بھی کیسا بنایا ہے؟ وہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طہ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے. یہ ایسی ذات ہے، نہ تو ان کی ذات کا کوئی جواب ہے اور نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. یہ لاجواب ہے. جیسا اللہ نے ڈیکوریٹ کیا کسی کو بنائے نہیں. میں نہیں کہتا بھائی، صحابہ کہتے ہیں، اور وہ نبی کو یوں دیکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کو یوں دیکھتے تھے. اب یہ براؤنی کیا کہتا ہے، آئی برو ایسے کر کے دیکھتے تھے. نبی کے دونوں دانتوں کے بیچ ایک فاصلہ تھا، چھید تھا، مطلب یہ دونوں دانت سٹے ہوئے نہیں تھے سامنے کے، روشنی چھن چھن کے نکلتی تھی. تو سوچو کیا حال ہوتا ہوگا صحابہ کا جب سرکار زلفیں لہراتے ہوں گے، جب سرکار جلوہ فرماتے ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو ایسا محبوب. تو شیخ سعدی نے آخر کر دیا، بس اس بات پر گفتگو کو سمیٹوں. وہ لکھتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بھلا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، نبی سے کہہ رہے ہیں ہم محمد کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کہوں گا بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ زہرا کا بابا اور حسین کا نانا۔ اب خدا کے بعد جو بھی ہستی ہے یعنی خدا کے علاوہ جو مقام دینا چاہو مصطفیٰ کو دے سکتے، بس خدا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔